ٹائیفائڈ جب ہو جاتا ہے کسی کو تو اس صورت میں اس کا علاج کیا ہے اور کھانا خوراک کون سی استعمال کرنی چاہیے، یہ دو جو ہے نا سوالات ہوتے ہیں کہ کھانا کون سا کھانا چاہیے ہمیں ٹائیفائڈ کے دوران یا اس کے بعد، اور علاج اس کا کیسے ممکن ہے۔ جناب، سب سے پہلے تو آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ ٹائیفائڈ کیا ہوتا ہے، کیسے پھیلتا ہے۔ دو چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں کہ ایک پانی اور دوسرا خوراک، اس کے ذریعے جو کنٹیمینیٹڈ ہو، مطلب جس میں گٹر وغیرہ کا پانی شامل ہو یا سیوریج کا پانی شامل ہو، اگر وہ آپ پیتے ہیں یا کھانا وغیرہ خوراک میں استعمال کرتے ہیں تب آپ کو ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ علاج اس کا کیسے ممکن، علاج کیسے کیا جائے۔ اس کے لیے اینٹی بائیوٹکس کا کورس کرانا پڑتا ہے، اینٹی بائیوٹک سے ہی اس کا علاج ممکن ہے۔ وہ اینٹی بائیوٹکس اس کی شدت سیوریٹی کو دیکھ کر کی جاتی ہے کہ جو مریض ہے، پیشنٹ ہے، اس کو وہ کتنا اس سے متاثر ہے سالمونیلا ٹائیفائڈ سے، اسی حساب سے اینٹی بائیوٹک جو ہے نا سلیکٹ کی جاتی ہیں۔ تو اینٹی بائیوٹکس کے اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو پانی کی کمی ہو جاتی ہے، اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ساتھ او آر ایس وغیرہ دیں، یا پھر اگر زیادہ ڈی ہائیڈریشن ہو گئی ہے تو ڈرپس وغیرہ لگائی جاتی ہیں۔ یہ ہے اس کا علاج۔ اس کے علاوہ اور کوئی چیز آپ نے نہیں لینی، بس صرف اینٹی بائیوٹکس، اور دوسرا اگر پانی کی بہت زیادہ کمی ہو گیا، بخار کی وجہ سے، وومٹنگ کی وجہ سے، الٹی یہ اور ڈائریا یعنی کہ پیچ دست موشن وغیرہ کی وجہ سے اگر آپ کو پانی کی کمی ہو گئی ہے تو آپ نے پانی کی کمی اس طرح سے پوری کرنی ہے، یا پھر پانی زیادہ سے زیادہ پئیں، او آر ایس کا استعمال کریں، یا پھر آپ کو ڈرپس وغیرہ لگائی جاتی ہیں۔ آپ دیکھ لیتے ہیں کہ جو بنیادی سوال ہوتا ہے کہ کھانا کون سا کھانا چاہیے ٹائیفائڈ کے دوران، کیونکہ ٹائیفائڈ جو سالمونیلا ٹائیفی ہے سب سے پہلے آپ کے پیٹ میں ڈائجسٹو سسٹم جو آپ کا ہے، معدہ اور چھونٹیاں، اس میں جو ہے نا اس کو متاثر کرتا ہے سب سے پہلے۔ تو آپ کا اسٹامک معدہ سب سے پہلے متاثر ہوگا، اس لیے خوراک کا خاص طور پر وہ کیا جاتا ہے، خیال رکھا جاتا ہے کہ خوراک کون سی کھانی چاہیے، کھانا کون سا کھانا چاہیے۔ تو اس کے سمپل سا ہے کہ آپ نے وہ خوراک استعمال کرنی ہے جو کہ آسانی سے ہضم ہو جائے، اور زیادہ نہیں کھانا تاکہ جو معدے پہ آپ بوجھ نہ پڑے، پریشر نہ پڑے۔ مثالوں والی چیزیں نہیں کھانی جس میں تیز مثالیں مرچ وغیرہ ہوں۔ اس کے علاوہ آپ نے تلی ہوئی کوئی چیز استعمال نہیں کرنی، تلی ہوئی کوئی چیز استعمال نہیں کرنی، اور تیز مصالحوں والی بھی کوئی چیز آپ نے استعمال نہیں کرنی۔ اس کے علاوہ سبزیاں زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، پکی ہوئی، کچی نہیں۔ سبزیاں آپ نے پھلوں کا وہ کرنا ہے، پھل کھا سکتی ہیں آپ خوراک میں۔ اس کے علاوہ دلیا وہ بہترین ہے، دلیا کھائیں، کسٹرڈ وغیرہ بنا لیں، وہ چیز آپ نے استعمال کرنی ہے۔ انڈے کھا لیں، گوشت وغیرہ کھا لیں، یہ چیز تاکہ پروٹین کی کمی نہ ہو۔ سبزیاں، فروٹ، گوشت وغیرہ، انڈے، جو چیز بھی کھائیں تھوڑی مقدار میں کھائیں، بے شک دن میں زیادہ مرتبہ کھا لیں۔ یعنی کہ اگر آپ دن میں 3 دفعہ کھاتے ہیں، 2 روٹی، 3 روٹی فرض کر لیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے، آدھی آدھی روٹی کر لینی ہے، بے شک دن میں 5 دفعہ بھی کر لیں۔ تو اس سے آپ کے جو معدے ہے، اسٹامک ہے جو، اس پہ پریشر نہیں پڑے گا، جو چیز آپ کھائیں گے وہ آسانی سے ہضم ہو جائے گی، گیس وغیرہ نہیں بنے گی، اور جو معدے پہ زیادہ بوجھ نہیں بنے گا، کیونکہ معدہ آپ کا پہلے سے ڈسٹرب ہے، سالمونیلا ٹائیفائی نے پہلے سے ہی آپ کے معدے کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے۔ اگر آپ اس پہ دوبارہ بوجھ ڈالیں گے یا ایسی چیزیں استعمال کریں گے جو ہضم نہیں ہوتی، دیر سے ہضم ہوتی ہیں، اگر وہ چیزیں آپ کھائیں گے تو پھر آپ کے معدے پہ پریشر پڑے گا، طبیعت آپ کی زیادہ خراب ہو سکتی ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس کا علاج کیسے کیا جاتا ہے۔ اینٹی بائیوٹک استعمال کی جاتی ہیں، اور ساتھ اگر پانی کی بہت زیادہ کمی ہو تب جو ہے نا آپ کے لیے او آر ایس یا ڈرپس وغیرہ لگائی جاتی ہے، اگر آپ پانی نہ پی سکتے ہوں تب۔ اس کے علاوہ خوراک کا میں نے بتا دیا ہے، وہ خوراک استعمال کریں کہ جو
جلدی ہضم ہو سکے۔ سیمی سالڈ اگر جسے آپ کہہ لیں، جیسے دلیا، کسٹرڈ وغیرہ ہو گیا، ملک شیک آپ پی سکتی ہیں۔ جو چیز بھی کھائیں تھوڑی تھوڑی کھائیں تاکہ جلدی ہضم ہو اور آپ کے معدے پہ پریشر نہ پڑے، بوجھ نہ پڑے، اور وہ خوراک کو آسانی سے ہضم کر لیں۔ امید ہے آپ کو یہ باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی کہ اس کا علاج کیسے ممکن ہے اور خوراک کون سی کھانی چاہیے۔ اگر کوئی سوال ہو آپ کا تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، نمبر اوپر اسکرین پر مینشن ہے۔ اس کی امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو لائک کیجیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو آپ نے لازمی پریس کرنا ہے تاکہ جو بھی میری لیٹسٹ ویڈیو وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ شکریہ۔